سیدنا حضرت عمر دا دور ہے، ایک بڈھی جی عورت ہے کہ انہیں ہاتھ وچ ڈنگورا پھڑیا ہے تے انج چلتی ہے جی بندہ رکوع وچ ہو کے چلدا سیدھا دے کول نہیں چلیا جاندا تے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل دا پرائم منسٹر ہے، فوجاں نال گلاں باتاں ہو رہیاں نے، ادھر قافلہ کھلا دیو ادھر کھلا دیو، بڑی مصروفیت ہے۔ اچانک اس بی بی نے آ کے میں عمر نو آواز دی یا عمر، امیر المومنین بھی نہیں آکھیا تے میری عمر چھڑپا مار کو دے سامنے چلے گئے نے تے میری عمر بھی میں پڑھیا تے میں کنی دیر بہ کے روندا رہیا، میری عمر بھی اونجی کھلو گئے جویں او بی بی کھڑی ہوئی ہے، ایویں میری عمر بھی رکوع دی حالت اندر اس بی بی دے سامنے کھلو گئے، او کنی دیر تک گلاں کردی رہی، کنی دیر تک میرے پیارے عمر نال گفتگو کردی رہی تے میری عمر نظراں چکا کہ ہاں جی کردے رہے، حتیٰ کہ مجاہدین اسلام اندر گلا شروع ہو گئیاں، یار چنگے جناب عمر نے ایک جناب بڑی جی عورت دے کول نہیں دے کھلو دیتے نے، ادھر اسلام تے کفر دیاں جنگاں دا مسئلہ ہے، ادھر جاناں تے جناب شہادتاں دا مسئلہ ہے، سانو چھڑ کے امیر المومنین ایک بڑی جی عورت دے کول کھلو گئے نے، بڑی دیر تو بعد انہیں آکھیا عمر ہن تسی جا سکدے ہو تے میرے عمر واپس آئے، وہ کہن لگے عمر جی کمال ہے، ایک بڑی جی کبھی جی عورت دے کول نہیں دے ہن جی کھلوتے رہے ہو، قدم تک نہیں ہلایا، فرمایا چپ کر جا گل نہ کریا جے، تانوں کی پتہ ہے بی بی کون ہے، اے بی بی مدینے چ بیٹھ کے رو بھی پوے تے آسمان تو رب قانون بدل چھڑدا جے، اے خدا ہے میں عمر دی کی جرت ہے، اگر سارا دن بھی مینوں کھڑا رہنا پیندا تے میں عمر دے سامنے اپنا پیر نہ چکدا۔ یہ صحابہ جے ذرا ایمان تے چیک کرو یار، ذرا دیکھو تو صحیح رب نے انہوں نے پیار کنا۔ ایک چھوٹی جی عمر دا صحابی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، عمر تھوڑی مکے دے منافق گلاں مدینے دے منافق گلاں کر دے نے، ہن نبی پاک دوبارہ آئے نا واپس مدینے تے سی انہاں نوں کڈ دینا تو انہاں کہا چلے جاؤ، انہیں سن لیا گلاں نبی پاک نوں آ کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج دی گلاں آئیاں نے، میرے پیغمبر نے عبداللہ بن ابی نوں بلایا، میرے آقا فرماندے نے گلاں ہی جوئیاں نے، تسی آکھیا سی انہاں نوں مدینے چوں کڈ دینا گل کیتی ہے، انہیں آکھا قسماں چکن لگ پیا، نا جی نا سنیا میں انج دی گل کوئی نہیں کیتی، نہ میرے ساتھیاں نے کیتی، تے میرے پیغمبر نے سوچیا بچہ ہے ہو سکتا گل سنن اندر کوئی غلط فہمی لگ گئی ہوے، تے حضرت زید بن ارقم فرماندے نے میرے دل وچ ملال آیا، سونیا تسی اینوں سچا سمجھیا ہے تے میں زید بن ارقم نوں تسی غلط سمجھیا ہے، تے حضرت زید بن ارقم جے دل وچ سوچ دے پے نے، آسمان تو قرآن آ گیا ہے، وہ دسو میں رواں نہ تے ہور کی کراں، وہ دسو نا میں رولا نہ پاواں تے ہور کی کراں، وہ جنہاں دے دل وچ بھی تکلیف ہوے تے رب قرآن نازل کر دے وے، فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ میرے سنیو زید بن ارقم نکے جے بچے دی گل دا یقین نہیں کیتا، سونیا اے بچہ حق پیا کہندا ہے، پویں بچہ ہے میں رب نے اس بچے دا ایمان بڑا پسند ہے، میں رب نے اس بچے دیاں قربانیاں بڑیاں پسند نے، با صحابہ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، با صحابہ میں تہاڈے رتبے تو صدقے جاواں، اللہ 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 گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام۔ حضرت صدیق کی سیرت کو اب اپنائیں گے، پر
پرچمے حق کو صداقت کو صدا لہرائیں گے، اپنا تن من دن نبی کی آل پر لٹوائیں گے، ان کے رستے پر چلیں گے، ان کے رستے پر جئیں گے، ورنہ جینا ہے حرام۔ ہم صحابہ کے دیوانے، ہم محمد کے غلام، گائیں گے شان صحابہ، گائیں گے شان صحابہ، گائیں گے شان صحابہ، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام۔ ہم صحابہ کے دیوانے، ہم محمد کے غلام۔ اللہ اکبر اللہ۔ آخری پوائنٹ ذکر کریے، کر مکائیے۔ 5واں پوائنٹ، اللہ نے پسند بھی کیتا، اللہ نے منتخب بھی کیتا، اللہ نے دلوں دا امتحان بھی لیا، اللہ نے امتحان لین تو بعد پاس بھی کیتا، پاس کر کے دل چ ایمان بھی پایا، ایمان پا کے ایمان مزین کیتا، پھر اس ایمان نو ساڈے واسطے معیار بنایا، پھر اس ایمان نو پسند کیتا۔ انہاں امام دے انہاں ایڈا پکا ایمان لے آندا کہ زندگی جی کدی نبی پاک دے سامنے کیوں دا لفظ بھی نہیں بولیا۔ رب نو ایڈے پسند آ گئے کہ زمین تے ماڑی جی گل ہوندی سی تے رب قرآن نازل کر۔ یہ سارا کچھ رب انہاں لئی پیا کردا ہے جنہ نبی پاک تو بعد پھر جانا ہے۔ یہ قرآن انہاں لئی پیا اتردا ہے جنہ نبی پاک دے جان تو بعد ایمان چھڑ دینا ہے۔ کوئی گلاں گریڑی بھی ہوندیاں نے، کوئی گلاں ایسیاں بھی ہوندیاں نے جڑا بندہ دماغ تے زور دے کے بھی سوچ لیندا ہے۔ ہائے ہائے، تے جے گل انجی ہے تے نبی پاک دی زبان تو اللہ نے کیا کہلوایا؟ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ میں محمد رسول اللہ کا زمانہ، پھر اس سے بہتر اور اس کے بعد کا زمانہ صدیق کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ عثمان کا زمانہ، پھر فاروق کا زمانہ۔ جی انہوں نے پھیری جانا سی تے میرے نبی دی زبان چو اللہ نے کیوں کہلوایا کہ سونیا تیرے تو بعد جڑا زمانہ بہتر ہے وہ صدیق دا زمانہ ہے۔ رب اس زمانے نو بہتر کہلوا لیا جے دے سارے پھر جان گے۔ میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ بناوے تے بول دے نے، تے میرے نبی کیوں پہ کہندے نے خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، میرے بعد زمانہ افضل، میرے بعد والا۔ اگر میرے پیغمبر کے جانے کے بعد یہ سارے ایمان چھوڑ دینے والے تھے تو اللہ نے ان کی تعریف کیوں کروائی؟ چھٹی گل، آخری گل رہ گئی گل مشاجرات صحابہ، صحابہ دے آپس اندر اختلافات، صحابہ دے آپس اندر نظریاتی اختلافات، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ وغیرہ۔ کہ رب نہیں کہندا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا۔ جیڑے عمل صحابہ نے کیتے او دا اجر کنے دینا ہے؟ او دی جزا کنے دینی ہے؟ دینی نہیں، دے دیتی۔ لقد رضی اللہ، رب کہن دیا ہے میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہندا گزر چکے نے، جو انہوں نے کیتا ہے اسی انہوں نے پوچھنا ہے، تانوں نہیں پوچھنا۔ یار جدو اللہ نے سانو پوچھنا ہی نہیں تو پھر اسی کیوں پہ لڑنے ہیں؟ جدو رب نے ساڈے کولوں انہاں دے متعلق سوال نہیں کرنا کہ فلاں صحابی نے کی کیتا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، اجر دے دیتا، رب راضی ہو گیا، میرا تیرا حق نہیں بندا کسی او دنیا تک گزرے ہوئے۔ اور سنو، صحابہ دی شان جدو پڑھنی ہوئے ادو اینک قرآن والی لایا کرو، تاریخ والی نہ لایا کرو، کیونکہ تاریخ بعد اندر آئی، صحابہ پہلے ٹر گئے۔ یہ عجیب بات ہے، فیصلہ کرنا ہے صحابہ دے امام دا، تے فیصلہ کدو کرنا ہے، کیڑیاں کتاباں تو کرنا ہے جڑیاں انہاں دے دنیا تو جان تو بعد بڑیاں۔ ایک کتھوں دا اصول ہے، فیصلہ صحابہ دے امام دا کر دیو، کتاباں او کھول دیو جڑیاں صحابہ دے جان تو بعد چھپیاں، صحابہ دے جان تو بعد بڑیاں، صحابہ دے جان تو بعد تاریخ آئی۔ اگر صحابہ دی شان سمجھنا ہے پھر چشمہ تاریخ دا نہ لگاؤ، پھر چشمہ قرآن دا لگا کے دیکھو، کیونکہ صحابہ دی عظمت ایڈی اچھی ہے، تاریخ اس قابل ہی نہیں کہ صحابہ دی شان دس سکے۔ صحابہ دی شان ایڈی اچھی ہے، یہ دس سکتا ہے یا قرآن دس سکتا ہے یا محمد دا فرمان دس سکتا ہے یا رب کائنات دا کلام دس سکتا ہے۔
اس واسطے میری گزارش ہے ملک کے اندر امن رکھو، اور امن ایسی صورت اندر رہے گا جدو تو میرے مقدسات دا خیال کرے گا، میں تیرے مقدسات دا خیال کرے گا۔ حسنین کریمین میرے نزدیک بھی عزت والے، تیرے نزدیک بھی عزت والے، میں اس دن سے پہلے مر نہ جاؤں جس دن میں حسنین کریمین کے بارے کوئی ایسا جملہ بولوں۔ تیرے نزدیک مولا علی عزت والے، میرے نزدیک بھی عزت والے، اس دن میں جن نہ جاؤں جس دن میں مولا علی کے بارے کو جملہ بولوں۔ جب میں تیرے مقدسات کا خیال کرتا ہوں تو تو میرے مقدسات کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اگر ملک میں رہنا ہے، امن چاہتے ہو تو پھر مقدسات کا خیال کرنا پڑے گا۔ امن کا واحد رستہ ہے تو میرے مقدسات کا خیال کر، میں تیرے مقدسات کا خیال کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔